السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، آج جس سورہ مبارک سے ہم سبق کا آغاز کر رہے ہیں، اس سورہ مبارک کا نام العصر ہے۔ یہ ابتدائی صورتوں میں شمار ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں 13ویں نمبر پر نازل ہوئی، ایک رکوع جبکہ 3 آیات پر مشتمل سورہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں نازل فرمائی ہیں، ان میں سے 3 صورتیں سب سے زیادہ مختصر ہیں۔ ایک سورۃ العصر ہے، دوسری سورۃ الکوثر اور تیسری سورۃ النصر۔ ان تینوں صورتوں کی 3 آیات ہیں، اور ان تینوں صورتوں کے سوا قرآن کریم میں کوئی ایسی صورت نہیں جس کی 3 آیات ہوں۔ فقہائے کرام رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں کم از کم 3 آیات پڑھے تو نماز درست ہوگی، یا ایک آیت کریمہ جو بقدر 3 آیتوں کے لمبی ہو پڑھنی چاہیے، چاہے وہ نمازی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یا پھر جماعت کرا رہا ہو۔ قرآن کریم میں سب سے لمبی آیت اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، سورۃ البقرہ کی 282 نمبر آیت ہے۔ سورۃ العصر کے بارے میں ایک اور خصوصیت ہے جسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت ذکر کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عمومی معمول یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی جگہ پر جمع ہوتے اور وہاں سے مجلس برخاست ہوتی، گھروں کو جانا چاہتے، تو رخصت ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ سورت سنایا کرتے تھے۔ یعنی اس سورت میں جو مضمون ہے وہ سبق کے طور پر گویا ایک دوسرے کو سناتے اور یاد کرواتے تھے کہ ان چیزوں کو جو اس کے اندر بیان ہوئی ہیں ان کی پابندی کرو۔ یہ سورہ پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرتے اور اس کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے عصر کی۔ اور عصر کی مفسرین کرام نے مختلف تفاسیر بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ عصر سے مراد زمانہ ہے، لیکن وہ زمانہ جو پہلے گزر چکا ہو، اور دہر اس زمانے کو کہتے ہیں جو گزشتہ اور آئندہ زمانے پر حاوی ہو۔ تو عصر سے مراد گزرا ہوا زمانہ ہے، کیونکہ گزرا ہوا زمانہ بندے نے یا تو خود دیکھا ہوتا ہے یا پھر تاریخی واقعات اس نے سن رکھے ہوتے ہیں یا پڑھ رکھے ہوتے ہیں، لہٰذا ان حالات کے بارے میں اسے کوئی شک اور کوئی تردد نہیں ہوتا۔ اور زمانے ہی میں ایمان، کفر، خیر اور شر ہے، تو معنی اس اعتبار سے ہوگا والعصر، قسم ہے گزرے ہوئے زمانے کی۔ جبکہ دوسری تفسیر کے اندر مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ عصر سے مراد عصر کا وقت ہے، کیونکہ عصر کے وقت کی خاص اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی نگرانی کے اوپر 2 فرشتوں کو مامور کر رکھا ہے، جنہیں کرام کاتبین کہا جاتا ہے، اور جن کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائی ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، اور ہماری ہر ایک ایکٹیویٹی کو اپنے پاس نوٹ کرتے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو ان فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہو جاتی ہے، نئے فرشتے آتے ہیں، وہ اپنا چارج سنبھال لیتے ہیں، جو رات بھر انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر فجر کے وقت ان کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے اور نئے فرشتے آتے ہیں، وہ اپنا چارج سنبھال لیتے ہیں، جو عصر تک وہاں پر رہتے ہیں اور انسان کی تمام تر ایکٹیویٹی کو اپنے پاس نوٹ کرتے ہیں۔ تو صبح والے فرشتے عصر کے وقت چلے جاتے ہیں اور رات والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص عصر کی نماز کی۔ اور تیسری تفسیر والعصر کی یہ کی جاتی ہے کہ عصر کی نماز مراد ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہوگی، یوں سمجھو کہ اس کے گھر کے سارے افراد مر گئے اور اس کا سارا مال بھی لوٹ لیا گیا۔ صرف تھوڑے سے وقت کے لیے تصور کیجئے کہ جس کے سارے گھر کے افراد ختم ہو جائیں اور سارا کا سارا مال بھی اس کا کوئی لے جائے، تو کتنا بڑا صدمہ ہوگا اس کو۔ اور عصر کی نماز کے فوت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ محدثین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ فوت ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس نے بغیر کسی شرعی عذر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ ایک تو عذر یہ ہے کہ بیمار ہے، دوسرا عذر یہ ہے کہ مسافر ہے۔ تو جس شخص نے بغیر کسی عذر کے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، تو یوں سمجھیں کہ اس کے گھر کے سارے افراد مر گئے اور اس کا سارا مال لوٹ لیا گیا۔
جتنا نقصان ان دو صورتوں میں ہو سکتا ہے اتنا ہی بڑا نقصان اس نے کر لیا جب اس نے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیا۔ دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ نماز کے فوت ہونے سے مراد نماز کا مستحب وقت ہے۔ مستحب وقت میں نماز نہیں پڑھ سکا بغیر کسی مجبوری کے، یعنی مسافر بھی نہیں ہے اور اسے کوئی بیماری بھی لاحق نہیں ہے اور کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہے، اور یہ مست رہا اپنے کاموں کے اندر، فضولیات میں لگا رہا اور وقت کو ضائع کرتا رہا یہاں تک کہ مستحب وقت گزر گیا اور پھر اس کے بعد اس نے نماز پڑھی تو یہ بھی گناہ شمار ہوا۔ تو اس اعتبار سے عصر سے مراد گزرا ہوا زمانہ بھی ہے، عصر کی نماز بھی ہے اور نماز کا مستحب وقت بھی ہے۔ پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان البتہ گھاٹے میں ہیں، اور اس گھاٹے سے بچنے والے وہ ہیں جن میں 4 خوبیاں ہیں، اور وہ 4 خوبیاں کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اور صحیح معنی میں ایمان لائے، یعنی جس کو قرآن ایمان کہتا ہے، حدیث ایمان کہتی ہے، فقہ اسلامی ایمان کہتی ہے۔ محض دعویٰ ایمان سے کچھ نہیں بنتا اور نہ ہی کوئی فائدہ ہوگا۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنے ایمان کے دعوے پر ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مومن، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ نہ وہ ازروئے قرآن ایمان والے ہیں، نہ ازروئے حدیث ایمان والے ہیں، اور نہ ہی فقہ اسلامی کے اصولوں کے مطابق وہ ایمان والے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ختم نبوت کے انکاری ہیں، کچھ ایسے ہیں جو منکرین حدیث ہیں، کچھ ایسے ہیں جو عقیدت میں اس قدر غلو کا شکار ہیں کہ علمان والحفیظ، سر سے لے کر پاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، یہ سب اسلام سے خارج ہیں مگر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو ایمان وہ معتبر ہے جو ازروئے قرآن ہو، ازروئے حدیث ہو، ازروئے فقہ اسلامی ہو۔ تو دوسری خوبی خسارے سے بچنے والوں کی ہے وعامل الصالحات، اور عمل کرتے ہیں اچھے، یعنی پہلی خوبی ایمان لانا، اور دوسری خوبی پھر اس کے بعد اعمال بھی اچھے کرنا، اور تیسری خوبی ہے وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو وصیحت کرتے ہیں حق پر قائم رہنے کی۔ مثال کے طور پر ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ سچے عقیدے کو کسی صورت میں نہ چھوڑنا، عبادات کو ترک نہ کرنا، حرام کے قریب مت جانا، جھوٹ مت بولنا۔ اسی طرح جب اسے یہ معلوم ہو گیا تو پھر اس کی ذمہ داری ہو گئی کہ آگے جتنے اس کے جاننے والے ہیں، تعلق والے ہیں، جو اس کے زیر تربیت ہیں، ان کو اس پیغام کو پہنچائے۔ اسی طرح پھر خسارے سے بچنے والوں کی جو چوتھی خوبی ہے وہ ہے وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، اور وصیت کا معنی یہ ہے کہ تاکیدی حکم کرتے ہیں صبر کا، کہ ایمان پر قائم رہنا، حق کی بات کرنا، جھوٹ کا ساتھ مت دینا، سچائی کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے تو کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو مت چھوڑنا، کوئی بھی تکلیف آئے اسے برداشت کرنا، اور ظاہر سی بات ہے کہ حق بات کہنا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑی بڑی تکلیفیں آتی ہیں، ایسے موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، صحابہ کرام، اہل بیت رضوان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے حق بات کا دعویٰ کیا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے اور صبر کے ساتھ زندگی بھر اس مشن کو اپنائے رکھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح اور پورا دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور اسباب عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔